اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء رکوع نمبر 5 آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ترجمہ: اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے پرہیز کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ تفسیر: ہم تمہیں ان سے پاک صاف کرتے رہیں گے، تم جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے تمہاری سیئات خود بخود دھلتی رہیں گی۔ یہ مضمون سورۃ الشورى میں بھی آیا ہے اور پھر سورۃ النجم میں بھی۔ واضح رہے کہ قرآن حکیم میں اہم مضامین کم از کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں اور یہ مضمون قرآن میں 3 بار آیا ہے۔ دوسرا مسئلہ انسانی معاشرے میں فضیلت کا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا، کسی کو خوبصورت بنا دیا تو کسی کو بدصورت، کوئی صحیح سالم ہے تو کوئی ناقص الاعضاء ہے، کسی کا قد اونچا ہے تو کوئی ٹھگنے قد کا ہے اور لوگ اس پر ہنستے ہیں۔ کسی کو مرد بنایا ہے کسی کو عورت۔ اب کوئی عورت اندر ہی اندر کڑتی رہے کہ مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ اسی طرح کوئی بدصورت انسان ہے یا ٹھنگا ہے یا کسی اور اعتبار سے کمتر ہے اور وہ دوسرے شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے، تو اب اس پر کوڑنے کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا ہے اس پر صبر اور شکر کرے۔ اللہ کا فضل کسی اور پہلو سے بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ ارادہ کرے کہ میں نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں، میں علم میں آگے بڑھ جاؤں۔ اس طرح انسان دوسری چیزوں سے ان چیزوں کی تلافی کر لے جو اسے میسر نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ایک منفی نفسیات پروان چڑھتی چلی جائے۔ اس طرح انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر کوڑتے رہنے سے طرح طرح کی ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذہنی الجھنوں، محرومیوں اور ناکامیوں کے احساسات کے تحت انسان اپنا ذہنی توازن تک کھو بیٹھتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے اس زمن میں کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ پھر اگلی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ اور وضاحت کر رہے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ترجمہ: اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو۔ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ان کی خلقی صفات کے اعتبار سے دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ آدمی کی یہ ذہنیت کہ جہاں کسی دوسرے کو اپنے مقابلے میں کسی حیثیت سے بڑا ہوا دیکھے بے چین ہو جائے، اس کے اندر حسد اور رقابت اور عداوت کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے۔ فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت، یہ چیز بھی خلقی ہے، اور کسی عورت کی مرد بننے یا کسی مرد کی عورت بننے کی تمنا نری حماقت ہے۔ البتہ دنیا میں قسمت آزمائی اور جدوجہد کے مواقع سب کے لیے موجود ہیں۔ چنانچہ پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے
لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، یعنی جہاں تک نیکیوں، خیرات اور حسنات کا معاملہ ہے یا منکرات کا معاملہ ہے، مرد و زن میں بالکل مساوت ہے۔ مرد نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے، اور عورت نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے۔ مسابقت کا یہ میدان دونوں کے لیے کھلا ہے۔ عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل سکتی ہے۔ کروڑوں مرد ہوں گے جو قیامت کے دن حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر رشک کریں گے اور ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ چنانچہ آدمی کا طرز عمل تسلیم و رضا کا ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا اور جو کچھ مجھے عطا فرمایا، اس حوالے سے مجھے بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ میرا شاکلہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے جس سے میں تجاوز نہیں کر سکتا، لہٰذا میری وسعت جو ہے وہ اللہ نے بنا دی ہے۔ میری وسعت جو ہے وہ اللہ نے بنا دی ہے۔ سورۃ النساء کی زیر مطالعہ آیت سے بعض لوگ یہ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورتیں بھی مال کما سکتی ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں صرف ایک مقام پر کسب کا لفظ معاشی جدوجہد و معاشی کمائی کے لیے آیا ہے، باقی پورے قرآن میں کس جہاں بھی آیا ہے اعمال کے لیے آیا ہے۔ کسب حسنات نیکیاں کمانا ہے اور کسب سیئات بدیاں کمانا ہے۔ آپ اس آیت کے الفاظ پر دوبارہ غور کیجئے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ تو کیا ایک عورت کی تنخواہ اگر 10,000 ہے تو اسے اس میں سے 5,000 ملیں گے؟ نہیں، بلکہ اسے پوری تنخواہ ملے گی۔ لہٰذا اس آیت میں کسب کا اطلاق دنیاوی کمائی پر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک خاتون کوئی کام کرتی ہے یا کہیں ملازمت کرتی ہے تو اگر اس میں کوئی حرام پہلو نہیں ہے، شریفانہ جاب ہے اور وہ ستر و حجاب کے آداب بھی محفوظ رکھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی کمائی ہوگی پوری اس کی ہوگی، اس میں اس کا حصہ تو نہیں ہوگا۔ البتہ یہ اسلوب جزائے اعمال کے لیے آتا ہے کہ انہیں ان کی کمائی میں سے حصہ ملے گا، اس لیے کہ اعمال کے مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس عمل میں خلوص نیت کتنا تھا اور ادب کتنا محفوظ رہے گا، آداب کتنے محفوظ رہیں گے۔ ہم سورۃ البقرہ میں حج کے ذکر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے انہیں حصہ ملے گا۔ اسی طرح یہاں بھی اکتساب سے مراد اچھے یا برے اعمال کمانا ہے، یعنی اخلاق سطح پر اور انسانی عزت و تکریم کے لحاظ سے عورت اور مرد برابر ہیں، لیکن معاشرتی ذمہ داریوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کار رکھی ہے اس کے اعتبار سے فرق ہے۔ اب اگر عورت اس فرق کو قبول کرنے پر تیار نہ ہو، مفاہمت پر رضامند نہ ہو اور وہ اس پر کڑتی رہے اور مرد کے بالکل برابر ہونے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے کہ معاشرے میں فساد و بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی جو فضیلت اللہ نے دوسروں کو دے رکھی ہے اس کی تمنا نہ کرو، البتہ اس سے فضل کی دعا کرو کہ اللہ تو نے اس معاملے میں مجھے کمتر رکھا ہے، تو مجھے دوسرے معاملات کے اندر ہمت دے کہ میں ترقی کروں۔ اللہ تعالیٰ جس پہلو سے مناسب سمجھے گا اپنے فضل تمہیں عطا فرما دے گا، وہ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلوؤں سے نمایاں کر دیتا ہے۔